आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली रेहाम खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, जब से पाकिस्तान में मैंने कदम रखा है बार बार एक ही बात सुनने को आई है। खास तौर से सियासी पार्टी से जब बात करते हैं तो जमहूरियत का बोलबाला सुनते हैं और ये गिला भी सुनते हैं खास तौर पे उन पार्टी से जो कि जमहूरियत पसंद पार्टी समझी जाती हैं कि जमहूरियत चूँकि पाकिस्तान में कम अरसा रही और चूँकि आमरीत ज़्यादा अरसा रही तो जो हम करना चाहते थे वो हम कर नहीं पाए। यानी जमहूरी जो हमारे हुकूक हैं, बुनियादी हुकूक हैं, वो हम अवाम तक नहीं पहुंचा पाए, इसलिए क्योंकि बार बार तसलसल टूटता रहा। जमहूरी हुकूमतों को बार बार अपने काम से, अपने रास्ते से हटाया गया। मार्शल लॉ का आना, सारा जो निज़ाम था दरहम भरम हो गया और डेमोक्रेसी बारहा डिरेल होती रही या होने के खदशात रहे। खुदा खुदा करके हमने 5 साल जमहूरी हुकूमत के गुजारे और पहली बार पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से दूसरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तक देखा और इसके लिए हमने बहुत से शादियाने बजते हुए सुने। लेकिन क्या ये जमहूरियत का हैंड ओवर था या फिर 5 साल गुजारने का हैंड ओवर था? क्योंकि उसके बाद 2013 के इलेक्शंस के बाद ना हमने कोई तब्दीली देखी, ना हमने कोई जमहूरियत के हकायक या ज़मीनी हकायक देखे, बल्कि देखने में ये आया कि ये साल भी इंतखाबात की नज़र हो गया। जिस तरह के 2013 से पहले और 2013 के बाद हम बारहा इंतखाबात ही की बात करते रहे हैं। इंतखाबात में धांधली, इंतखाबात दोबारा करवाने की बात, बाय इलेक्शंस, लोकल बॉडीज इंतखाबात में डिलेज और उसके बाद लोकल बॉडीज इलेक्शंस के नेपोटिज्म के इल्जामात। और अब हम देख रहे हैं कि बारहा इंतखाबात के बारे में बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन इंतखाबात के बाद हमें मिल कुछ नहीं रहा। हमें मिल रहे हैं मजीद बहाने। मेयर मुंतखब भी हो गए हैं कुछ जगहों पे, लोकल बॉडीज के नुमाइंदे भी सामने आ गए हैं, लोकल बॉडीज एक्ट भी पास हो गए हैं और 1-2 सूबों को सराहा भी जा रहा है क्योंकि वो काफी तेजी से इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि आज हमारे जमहूरी नुमाइंदे याद कर रहे हैं एक कि मुशर्रफ साहब के जमाने में जो लोकल बॉडीज गवर्नमेंट या गवर्नेंस थी वो सबसे बेहतर थी। ये जमहूरी नुमाइंदे हमारे शोज पे आकर एक आमिर को सराह रहे हैं, ना चाहते हुए भी, इसलिए क्योंकि लोकल बॉडीज हमने किसी शेप और फॉर्म में उस जमाने में देखी। आज हम आए हुए हैं 9-0 कराची में एक भारी अक्सरियत से MQM ने लोकल बॉडीज इलेक्शंस में सीट्स हासिल की। जितनी सीट्स की जरूरत थी अपना मेयर इलेक्ट करने के लिए, अपनी नुमाइंदगी का इजहार करने के लिए, उससे कहीं ज्यादा सीट्स सिक्योर की। इसके बावजूद अभी तक ना मेयर है, मेयर का नाम है, ना मेयर के पास इख्तियारात हैं, लेकिन कहने को ये लोकल बॉडीज इलेक्शंस हैं और कामयाब हुए हैं। आज कल कराची में बहुत से मुजाहरे हो रहे हैं और MQM को काफी अरसे से सिर्फ ऐसी पार्टी समझा जा रहा है जो कि मुजाहरे ही करती हैं। लेकिन अब क्या उन मुजाहरों के पीछे जान भी है, क्या उन मुजाहरों से हमें कुछ हासिल भी होगा या नहीं, हम इसके बारे में तज्जिया करेंगे। फारूक सत्तार साहब हमारे रहनुमा हैं, MQM से इनका ताल्लुक है और आप सब इनको टेलीविजन पे देखते ही रहते हैं। फारूक साहब, ये किस किस्म की जमहूरियत है जो कि बराए नाम ही है, कोई तब्दीली तो हमने देखी नहीं? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सही जमहूरियत कभी नहीं आई, क्योंकि सही जमहूरियत एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होती है, शमूलियती और शिरकती, जिसमें अवाम सिर्फ इंतखाबात में वोट नहीं डालते बल्कि इंतखाबात के बाद भी पॉलिसी साजी में, फैसला साजी में उनका एक किरदार होता है, जो कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से ऐसा निज़ाम कभी वज़ा ही नहीं हुआ। और पाकिस्तान में वही लोग मुंतखब होते हैं जो इलेक्टेबल्स हैं, जो इलेक्ट हो सकते हैं और जिनके पास बहुत बड़ा बैंक अकाउंट है, जो करोड़ों रुपए इलेक्शन में खर्च कर सकते हैं और जो मौरूसी सियासत करते हैं और एक ही ख़ानदान से कई लोग इंतखाबात जीत कर आ जाते हैं। ये बुनियादी
خرابی ہے ہمارے سیاسی جمہوری نظام میں، اس لیے صحیح جمہوریت، حقیقی جمہوریت پاکستان میں نہیں آئی. اور یہ بھی کس قدر یہ المیہ کی بات ہے کہ اکثر پاکستان میں منتخب حکومتوں کے دور میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہی نہیں ہیں، اور یہ بھی خدا خدا کر کے اب جو انتخابات ہوئے ہیں، اور یہ بھی زبردستی سپریم کورٹ کے کہنے بالکل پہ ہاں، سپریم کورٹ نے ڈنڈا اٹھایا تو انہوں نے چاروں ناچار یہ الیکشن کرا دیے. لیکن جو نظام قائم ہو رہا ہے، جو قانون ہے، اس نے میئر اور کاؤنسل کے ہاتھ پیر باندھ دیے ہیں، بے اختیار ہیں، غیر مؤثر ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2001 کا لوکل باڈیز آرڈیننس کیا 2013 سے بہتر تھا؟ 2013 کا آرڈیننس تو جنرل ضیاء الحق کے 79 کے آرڈیننس سے بھی زیادہ کنزرویٹو ہے، اختیارات کو صوبے میں ہی مرکوز کرتا ہے، اور اسی طریقے سے بالکل بے اختیار بنا دے. اس سے بہتر تو 79 کا تھا. اب دیکھیں نا، اگر سینیٹیشن کا بورڈ بھی اگر قائم علی شاہ صاحب چلائیں گے اور جمعداروں کی چیئرمین شپ بھی وہ کریں گے، تو اس سے کیا مطلب آپ اخذ کریں گے؟ واٹر بورڈ، پانی اور نکاسی آب، اس کا نظام بھی اگر وزیر اعلیٰ اور صوبائی حکومت چلائے گی. کیا اختیارات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے، جو اختیارات ہیں وہ گلیوں اور محلوں کی اور کراچی کی بڑی سڑکوں کو آپ ٹھیک کریں، یہ اختیار ہوگا. اور اسی طریقے سے جو لوور اسٹاف ہے، کچھ صفائی کا چونکہ تنخواہ آپ دے رہے ہیں تو وہ اس بنا پر آپ کا تھوڑا اختیار ہے، تو آپ گلیوں اور محلوں میں کچھ صفائی کرا لیں. لیکن اگر آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ اپنا بجٹ پاس کریں، آپ یہ کوشش کریں گے کہ جو تعمیرات بے ہنگم ہو رہی ہیں، کس علاقے میں پانی ہے نہیں، پانی کی مقدار کتنی ہے، اس میں کیسے اضافہ ہونا. ایک اربن پلاننگ ہوتی ہے، بلڈنگ کنٹرول کا ایک محکمہ ہوتا ہے، ایک لینڈ کنٹرول اس کا ریونیو ہوتا ہے، پھر ماسٹر پلان ہوتا ہے کسی شہر کا، چھوٹے شہر کا، بڑے شہر. وہ سارے اختیارات بلڈنگ کنٹرول سے لے کر ماسٹر پلان سے لے کر وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ، پھر لا اینڈ آرڈر تو بہت دور کی بات. ہم نے بغیر آپریشن کے جو ہے وہ جرائم میں بھی نمایاں کمی کی تھی ان 5 سالوں میں، جب میئر کراچی جو تھے وہ انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کر رہے تھے. ہمارے ہوم منسٹر لا اینڈ آرڈر، ٹیررزم کو اور وائلنس کو کنٹرول کر رہے تھے. اور اسی طریقے سے ہم نے $1 بلین کی انویسٹمنٹ بھی کی کراچی میں. وہ ایک ایسا آئیڈیل دور تھا، لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اور ہر لوکل گورنمنٹ، ہر شہر کو موقع ملا جہاں میئر کے پاس ایک اچھی ٹیم تھی، میئر کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی تھی. وہاں دیکھیں ڈیلیور کیا، کراچی بیکیم دا 12th فاسٹسٹ گروئنگ سٹیز ان دا ورلڈ. ناظم کے کیا ماتحت ڈی سی کو نہیں ہونا چاہیے؟ ڈی سی کو ہی نہیں ہونا چاہیے، جب انگلینڈ میں یہ سسٹم نہیں ہے ڈی سی کا، اور یہ ایک جب ڈیپٹی کمشنر ہی نہیں ہونا چاہیے، کمشنر نہیں ہے. یہ کلونیلزم میں ہوتا تھا نا، جب ہم ایک نوآبادیاتی ملک تھے اور ایک کالونائزیشن ہوئی تھی ہماری. کاؤنسل کا تو کانسیپٹ یہ ہے کہ کاؤنسل ہے، کاؤنسلر ہیں، میئر ہے، اور میئر کے ماتحت. لیکن پوری دنیا میں اور تیسری دنیا میں بھی اب تو سٹیزنز کی پر مشتمل جیوریز بھی آتی ہیں، یعنی ججز بھی اپنے آپ کو عقل کل نہیں کہتے، بلکہ جیوری کا فیصلہ بھی لیتے ہیں کہ وہ جو دیکھ رہے ہیں پورے کیس کی سماعت. اور جیوری عام عوام ہوتی ہے جو کہ ساری جیوری سروس پہ ہوتی ہے، اور گڈ کیریکٹر. ہم عوام سے پوچھنا چاہیں گے کہ تبدیلی تو آئی ہے، لوکل باڈیز الیکشنز تو ہو گئے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم ٹھہرے اتنے باشعور نہیں ہیں، ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے فیصلے ہی خود اچھے نہ کر سکتے ہوں. تو اس وجہ سے ہمیں 2 سسٹمز کی ضرورت ہے کہ ڈی سی بھی رہے اور ناظم بھی رہے. ڈیموکریسی جو ہے وہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ صاحب ہمارے حقوق کیا ہیں اور ہمیں اپنے حقوق کن سے لینے ہیں. لیکن یہاں یہ پتہ ہی نہیں ہے. یہاں یہ پتہ ہے کہ جب عامر آتا ہے تو ہمیں ہمارے حقوق ملتے ہیں، ہمیں ایک اچھا ماحول ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک چیز پوچھی تھی کہ کیا ڈیموکریسی سے بہتر وہ ہے آمریت، تو میں کہتا ہوں بالکل بہتر ہے. فاروق ستار صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مارشل لاء واپس لے آئیں. نہیں دیکھیں، میرے خیال میں اس بات کو تو کوئی بھی سیاسی کارکن انڈورس نہیں کرے گا کہ مارشل لاء کا مطالبہ کیا جائے، مارشل لاء آ جائے. لیکن ایم کیو ایم اپنی یہ ذمہ داری ضرور پوری کرے گی کہ آگے آنے والے خطرے کا اشارہ ضرور کرے. اگر یہ
ہماری جو پولز ہو رہے ہیں جو نمایاں طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی برادری اور سیاسی رہنماؤں پر لوگوں کا اعتماد کم ہو رہا ہے, لوگ مایوس ہو رہے ہیں, ماحول ایسا بن رہا ہے اور ان کی مقبولیت میں بھی کمی ہو رہی ہے, تو پھر آپ ایزیوم کر سکتے ہیں, اس کا مطلب میں انڈائریکٹلی یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی اور کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے. تو جمہوریت صرف الیکشن لڑنے کا نام نہیں ہے, پرفارمنس لیجیٹمیسی بھی ڈیموکریسی کے لیے ضروری ہے, لیکن کیا یہ بھی صحیح اور نہیں ہے؟ آپ کو ڈیلیور کرنا بھی ضروری ہے, آپ کو لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے, اور اس میں بھی اگر آپ سلیکٹو ہو جائیں گے کہ صرف میں اپنے کانسٹیٹیوئنٹس کو تو سرو کر دوں اور میری بلا سے باقی پورا ملک بھاڑ میں جائیں, گھر میں دوائیاں نہ ملیں, ہسپتال نہ ہو, ڈاکٹر نہ ہو, آئے دن 5 بچے وہاں پر جاں بحق ہو رہے ہوں, اور ہم ایک 50-60 ارب روپے کی میٹرو بس چند لاکھ لوگوں کی آسانی کے لیے بنا دیں, اور وہ بھی عوام کے پیسوں سے, تو پھر عوام کو یہ سوال کرنے کا حق ہے کہ نیشنل ایجنڈا کہاں ہے, عوام کو یہ بھی تو سوال کرنا چاہیے ہے کہ ایم کیو ایم نے اگر اتنا ہی آپ کی اچھی سوچ تھی اور آپ مسائل حل کر سکے ہیں, تو پھر عوام کا مینڈیٹ آپ کو کیوں نہیں ملا؟ آپ نے کیوں جس پلیٹ فارم پہ آ کر لڑنا چاہیے تھا؟ کیا آپ بھی ان سیاسی پارٹیز میں سے نہیں ہیں؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں پہ اعتماد کم ہو رہا ہے, تو سیاستدانوں میں تو تمام سیاستدان آئیں گے, سیاسی پارٹیز میں تو تمام سیاسی پارٹیز آئیں گی. Where did MQM go wrong؟ ایم کیو ایم کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ تاثر ڈیولپ کرایا گیا کہ ایم کیو ایم بھی روایتی سیاسی جماعتوں کی طرح ہے, کیونکہ ہمارا ایک علاقائی مینڈیٹ رہا ہے. ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم قومی سطح پر ایک قومی جماعت بن سکیں, لیکن کوئی نہ کوئی ایک ایسی سازش ہوئی یا ہوتی تھی کہ ہمیں, اور پھر ہمارے اندر بھی ٹینڈنسی, میں یہ کہوں گا کہ اگر 50% بائی ڈیزائن ہمیں قومی جماعت نہیں بننے دیا گیا, تو ہمارے اندر بھی تھوڑا سا یہ رجحان تھا کہ ہم بہت آسانی سے کسی اور کی وکٹ پر جا کر کھیلنے لگتے تھے, اس کے بجائے کہ ہم ان لوگوں کو اپنے وکٹ پر لا کے ہم کھلائیں اور اپنا نیریٹو دیں, جس میں ہم یہ کہیں دیکھیں میرا ایجنڈا کیا ہے, پاکستان میں ایک صحیح سینسس ہونا چاہیے. اگر صحیح سینسس ہو جائے تو پھر یہ وڈیروں میں سے کوئی وزیر اعلیٰ نہیں آئے گا سندھ کا, بلکہ اگلا وزیر اعلیٰ کراچی کا آئے گا, کیونکہ شہری علاقوں کی آبادی بڑھ گئی ہے, اور یہ میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے حل ہوگا, اور پاکستان کے اعداد و شمار ٹھیک ہو جائیں گے تو پورے ملک کی پلاننگ ٹھیک ہو جائے گی. پہلی بات. دوسرا, نئے صوبے بننے چاہیے. تمام مالک جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے ان کی آبادیاں بھی بڑھی, ہماری بھی آبادی بڑھی, پوری دنیا میں نئے صوبے بنے ہیں. ہم ایک واحد انوکھی قوم ہے جو انتظامی بنیادوں پر یونٹس بنانے سے خوف زدہ ہیں. میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ پرنسپ جو انتظامی ایڈمنسٹریٹو لائنز پہ, یعنی لسانیت کی بنیاد پہ نہیں اور زبان کی بنیاد پہ نہیں, لیکن ایڈمنسٹریٹولی. لیکن ایک بات جو مجھے جس کا آئی سپوز میں بہت اس کے بارے میں سوچتی ہوں کہ فار ایگزامپل اگر کراچی علیحدہ صوبہ بن جاتا ہے, آپ کہیں کہ جی انتظامی لائنز پہ ہے, لیکن سندھ باقی بہت پسماندہ ہے. کبھی بھی کوئی ڈویژن اس بیسس پہ نہیں ہونی چاہیے کہ ایک پروونس تو بہت وائبرنٹ میٹروپولیٹن رچ ہو اور پھر باقی صوبہ جات بہت پسماندہ ہوں, جو بہت زیادہ جس میں فرق بہت ہو, ڈسپیرٹی نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے بارے میں ایم کیو ایم نے کیا سوچا ہے؟ دیکھیں, نیشنل فائنانس کمیشن اس وقت بھی چاروں صوبوں کے درمیان جو وفاقی وسائل ہیں, جو ریسورسز ہیں, ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے ہر 5 سال کے بعد. اچھا, اس میں سندھ سب سے زیادہ ریسورسفل ہے, سندھ سے سب سے زیادہ ٹیکسز کراچی کی وجہ سے جنریٹ ہوتے ہیں, تو اس طرح تو سندھ صوبہ بظاہر تو سب سے زیادہ یہاں سے انکم جنریٹ ہوتی ہے. لیکن ایک نیشنل فائنانس کمیشن جو کہ چاروں صوبوں کے درمیان تقسیم کرتا ہے, تو پھر سندھ اتنا امیر نہیں رہتا جتنا کہ سندھ کو امیر ہونا چاہیے. تو اسی طرح اگر ایک صوبہ کراچی یا کراچی کے ساتھ کچھ اور علاقے ملا کے, اور سندھ میں صرف 2 صوبے نہیں 3-4 صوبے ہوں, پنجاب میں 4-5-6 صوبے ہوں, کے پی کے میں 2-3 صوبے ہوں, بلوچستان میں 2 صوبے ہوں, تو یہ 20 صوبے اگر پاکستان میں بن جائیں, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ نیشنل جو پیرٹی کا فارمولا ہے ریسورسز ڈسٹریبیوشن کی, اس میں کراچی کو ابھی 2% مل رہا ہے. اتنا ضرور ہوگا کراچی صوبہ بن جائے گا تو اس کی آبادی اگر کراچی پاکستان کی 12 یا 13% ہے, تو ہم اس میں خوش ہیں کہ ہمیں 12% اور 13% نیشنل ریسورس کا مل جائے.
लोकल बॉडीज इलेक्शंस हो गए हैं, लेकिन लोकल बॉडीज के पास कोई भी ताकत नहीं है। मेयर का सिलेक्शन भी हो चुका है, लेकिन मेयर के पास भी इख्तियार कोई भी नहीं है। इसी बारे में हम बात कर रहे हैं। फारूक सत्तार साहब आज हमारे मेहमान हैं। टेकिंग अ ब्रेक हियर, बैक इन अ कपल ऑफ मिनट्स। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तब्दीली रेहाम खान के साथ, और हम बात कर रहे हैं लोकल बॉडीज और सेंसस का जो मुतालबा किया है MQM ने फारूक सत्तार साहब के साथ। आपके ऊपर लेबल जो है वो है कि उर्दू स्पीकिंग की जमात बन के रह गए हैं। अगर आप इतने ही अच्छी सोच रखते हैं, अगर आप मसाइल हल कर सकते हैं, तो हमारे सिंधी बहन भाइयों ने क्या कसूर किया? फिर आप उनको क्यों वडेरों के रहमो करम पे छोड़ रहे हैं? ये तो ज्यादती हुई। एक नेशनल फाइनेंस कमीशन है और एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है। अगर वो फाइनेंस कमीशन अगर सही काम करें तो जिस तरह अब भी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट चारों सूबों के दरमियान है, जितने भी सूबे होंगे उनकी सेनेट में यकसा नुमाइंदगी होगी। मैंने कौमी एजेंडे की बात की है, मैंने सिर्फ कराची को, मैं आपके सामने कहता हूँ अगर पूरे पाकिस्तान में मजीद सूबे नहीं बनते तो बेशक आप सिंध में भी मजीद सूबे ना बनाएं। मेरे सूबे का क़याम नहीं है, ये पाकिस्तान में नए सूबों का क़याम है। असल में तो मेरी किसी भी बात को घुमाकर बड़ी आसानी से मेरे इलाकाई मफादात से जोड़ दिया जाता है, जबकि मेरी अप्रोच थिंक लोकल ग्लोबल एक्ट लोकल है, मेरी ग्लोबल अप्रोच है। मैं फ्यूडलिज्म के खात्मे की बात करता हूँ, जिससे कराची में कहीं पर कोई ज़रई ज़मीन नहीं है। वो मेरी जो कराची सूबा बन जाएगा और मेयर भी कराची का होगा, जाहिर है, तो फिर तो जो फ्यूडल एरियाज हैं उधर तो फ्यूडल्स ही बच जाएंगे ना। मैं एक आपको इसका हल दे दूं, आप कराची सिंध को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करने की बजाय वर्टिकली आप 3 सूबे इंतजामी बना दें। उसमें कराची से लेकर कराची की जो ऊपर तक बेल्ट जाएगी पंजाब तक, वो एक सूबा हो जाएगा। दूसरी ठट्टा से जो ऊपर बेल्ट जाएगी वो एक सूबा हो जाएगा। तीसरा जो बलूचिस्तान के एंड से जो बेल्ट जाएगी वो तीसरा। तो देयर आर वेज ऑफ डूइंग इट। आप अगर समझते हैं कि कराची के साथ रूरल, आप सारे रूरल एरियाज कराची के साथ दे दें टू डाइल्यूट दी heaviness of the an economic hub of Pakistan. कराची इस मईशत का मरकज है, तरक्की का इंजन है। मैं नहीं चाहता कि उस पर सिर्फ कराची के लोगों की मोनोपोली हो जाए, इजारादारी। एक शेयरिंग कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं। बात तो ये कि नेशनल डिबेट पे तो ये बात आए, ये वडेरे जागीरदार सरमायादार जो जिन्होंने स्टेटस को कायम रखा है, इस खौफ से जो सेंसस नहीं होने देते कि अगर सही सेंसस हो जाए, इंतजामी यूनिट्स बन जाए, आर्टिकल 140A के तहत मकामी हुकूमतें बाइख्तियार और मौसर हो जाएं, तो इनकी दुकानें तो ठप हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। फिर तो ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी पाकिस्तान में आने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। पीपल ऑफ पाकिस्तान विल बिकम द मास्टर ऑफ द डेस्टिनी। अभी आपने पुश किया एक रेजोल्यूशन असेंबली में, हाउ होपफुल आर यू कि इसके बाद कुछ हो जाएगा, वाकई इख्तियारात, डेवल्यूशन ऑफ पावर हो जाएगी? देखिए, मेरी जो पहली उम्मीद थी और आखिरी उम्मीद है वो पाकिस्तान के अवाम हैं। पाकिस्तान के अवाम असेंबली में कहाँ बैठे हुए? नहीं बैठे, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को ये अब अंदाजा हो रहा है कि मौरूसी सियासत करने वालों को उन्हें मुस्तरद करना है, उन्हें पैसों की सियासत करने वालों को मुस्तरद करना है, जिन्होंने सियासत को तिजारत बनाया है उन्हें मुस्तरद करना है। जो अवाम को खैबर पख्तूनख्वा का निज़ाम बेहतर है मकामी हुकूमत का, लेकिन जिस तब्दीली की बात PTI ने की थी उतने इख्तियारात वहाँ भी नहीं दिया। आज भी वहाँ बहुत सारे जो मकामी टैक्सेस हैं वो सूबे के पास हैं, बहुत सारे मकामी इख्तियारात वज़ीर आला के पास हैं। तो अगर ये सूरत हाल रहेगी तो ये पाकिस्तान इसी तरह जो है वो एक ही दायरे में घूमता रहेगा। हम इस दायरे को नहीं तोड़ सकते। ये जो 20 करोड़ की आबादी है, इसमें एनार्की, इसमें कियोस, अफरा तफरी, अनसर्टेनिटी बढ़ती चली जाएगी, जो कि हमारी इंटीग्रेशन है, जो यकजहती है, उसके लिए और ज्यादा मुज़िर होगी, नुकसानदेह होगी। हम ऑडियंस की तरफ चलेंगे। आपको लगता है कि MQM ने एक जो उर्दू स्पीकिंग लोगों की नुमाइंदगी का एक जो खौल चढ़ाया हुआ है, आप समझते हैं कि ये लेबल सही है नहीं होना चाहिए या नेशनल लेबल होना चाहिए? लेबल जो है वो हमने जो है वो नहीं लगाया है, लेबल तो लगा रहे हैं लगाने वाले। लेकिन आपने क्या किया है उस लेबल को? काउंटर नैरेटिव कैसे? आपका भी अपना बयानिया होना चाहिए। हमने तो उसको खत्म करने का सबसे पहले जो है वो ये बता दिया कि पूरा मैंडेट जो है वो यहाँ से जो है वो MQM को दिया। MQM को जो है
تمام کے تمام اختیارات ابھی تک نہیں ملے جو کہ ملنا چاہیے. اور اس جگہ کی جو حالت بنی ہوئی ہے یہ اس سے پہلے جب ایم کیو ایم کے لوگ تھے تو انہوں نے اس کو جو ہے بہت کچھ بنا کر دکھا دیا تھا. مصطفیٰ کمال کے زمانے میں یہاں پر کیا کچھ ہوا, فاروق ستار بھائی کے زمانے میں کیا کچھ ہوا, اور ان 7 سالوں کے اندر جو اپنے آپ کو سندھ کا سپوت کہتے ہیں, سندھ کو دھرتی ماتا کہتے ہیں, انہوں نے اس کا جو حال بنایا وہ سب کے سامنے ہے. ہمارے پاس اختیار آیا تو وہ بلدیات میں آیا, بلدیاتی اداروں میں. ہمارے جو بلدیاتی ہماری کارکردگی اس میں ہم نے ڈیلیور کیا. اس میں آپ بتا دیجئے ایک شکایت کہ ہم نے لیاری اور لیاقت آباد کے درمیان تفریق کی ہو, ہم نے پنجاب ٹاؤن اور گولڈن ٹاؤن اور ناظم آباد کے بیچ میں کوئی تفریق کی ہو, وہاں کے ناظمین یا یو سی چیئرمین کو اتنا ہی بجٹ دیا گیا جتنا کہ لیاقت آباد اور ناظم آباد کے, اور ہمارے بجٹ جو ہے وہ 100% اتفاق رائے سے پنجابی, پختون, بلوچ, ہزارہ وال, کشمیری, سندھی, یہ سارے یو سی ناظمین ہمارے ساتھ تمام قراردادوں کو 100% اتفاق رائے سے منظور کرتے تھے. پھر عزیز آباد سے یہ الطاف بھائی کے گھر سے ہم نے 3 مرتبہ سندھی بولنے والوں کو نیشنل اسمبلی کا ٹکٹ دیا اور اردو بولنے والوں نے کامیاب کیا. عزیز اللہ بروئی صاحب کو, نثار پنور کو, اور آج بھی ایم کیو ایم کے صوبائی اسمبلی میں ایک بلوچ ہے, ایک پختون ہے, ایک پنجابی ہے اور ایک سندھی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ریچ آؤٹ کریں. لیکن پھر آپ کا کیا میڈیا مینجمنٹ کا مسئلہ ہے, تاثر کا؟ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ آپ کو عوامی پارٹی نہیں سمجھتے, آپ کو کراچی کی پارٹی سمجھتے ہیں, ریجنل پالیٹکس کرتا ہوا دیکھتے ہیں. میں نے گلگت بلتستان سے بھی سیٹیں حاصل کی, میں نے کشمیر سے بھی سیٹیں حاصل کی. تقاریر کے الفاظ, آپ کا جو رویہ رہتا ہے ٹیلی ویژن پروگرامز پہ, اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ آپ صرف کراچی کے لیے بول رہے ہیں. میرے خیال میں ہمارے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے تقاریر میں یا انٹرویو میں اس طرح کا تاثر آتا ہو, لیکن آپ دیکھیں جیسے جیسے ہمارے لوگ میچور ہوئے ہیں تو انہوں نے تو قائد تحریک الطاف بھائی کے اسی پیغام کو آگے بڑھایا ہے کہ اس پاکستان میں اصل میں ایک میرٹ کا سسٹم نہیں ہے, لوگ با اختیار نہیں ہیں, وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہے, انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, دیہی علاقوں میں جہاں 65%. لیکن اس پہ آپ نے کبھی بھوک ہڑتال نہیں کی. آپ نے تیل کی قیمت پہ جب ہم کو ریلیف نہیں ملا جتنا کہ ملنا چاہیے تھا, آپ نے بھوک ہڑتال نہیں کی. صحیح سوال. کراچی میں 800 آن ریکارڈ لاشیں اٹھائی گئی, میرا خیال ہے 2000 سے زیادہ تھی, آپ نے بھوک ہڑتال نہیں کی. تو میں اگر خیبر پختونخوا میں بیٹھی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ کراچی کے بھی جو عوامی مسائل ہیں جن کا تعلق ایم کیو ایم سے نہیں ہے, سیاسی پارٹی کے معاملات سے بالا تر ہے, مجھے آپ کی وہاں نمائندگی دکھائی نہیں دیتی, میرا اعتماد نہیں بڑھتا. لیکن میں 100% آپ کی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ ایم کیو ایم کا یہی المیہ رہا ہے کہ اس نے جیسے ہی نیشنل پالیٹکس پہ ایک مقام حاصل کرنا شروع کیا, ایک کوئی ایسا واقعہ سرزد ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی صورتحال قائم کر دی جاتی ہے کہ ایم کیو ایم کے پاس میڈیا میں جتنی اسپیس ہوتی ہے اور ایم کیو ایم کے پاس میڈیا میں جو موقع ملتا ہے اس پر سارے اینکرز کے سوالات ہی میری پارٹی کی سیاست سے متعلق ہوتے ہیں. -1 فارمولا ہے تو اس پر سوالات ہوں گے, پارٹی کے اندر کوئی آپ کے انتشار ہے اس پر سوالات. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ مزے لے لے کر مجھ سے سوالات کیے جاتے ہیں, اسکینڈلائز کیا جاتا ہے ان ساری چیزوں کو. لیکن آپ بھوک ہڑتال کر دیں تیل کے اوپر, میں آپ سے اس کے اوپر پورا پروگرام کر لوں. دیکھیں میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم نے دونوں ایشوز کو کلب کیا ہے, اور اگر حالات مجھے کم از کم یہ اپوزیشن کی سیاست کرنے کا موقع دیا تو میں قومی سطح پر بھی انشاءاللہ تعالی سب سے واضح اپوزیشن کی جماعت بن کر دکھاؤں گا. اور سندھ میں تو اللہ کے کرم سے اس وقت آپ دیکھیں ہم پیپلز پارٹی کو اچھا خاصا ٹف ٹائم دے رہے ہیں. ان کی تو آپ کو اختیارات نہیں دے رہے, اگر آپ ٹف ٹائم نہ دیتے اور ہمارا کچھ مکمکا ہوتا تو شاید خیرات میں کچھ اختیارات مل جاتے. اچھا یہ بتائیے کہ میئر کا نام آ گیا ہے, میئر کے الیکشنز میں تاخیر یہ کب تک چلے گا؟ شاہ صاحب سے یہ کہا تھا قومی اسمبلی میں کہ صرف آپ نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر کے پیٹرول کی قیمتوں کا جو فائدہ نہیں پہنچایا پاکستان کے عوام کو, ایک فکسڈ سیلز ٹیکس لگانا غیر آئینی اور غیر قانونی عمل تھا, بادشاہت اور آمریت قائم کرنے کے مترادف تھا, تو اس پر آپ نے یہ بلا لیا. لیکن اب عوام کی عدالت ہمیں طلب کرنی ہوگی, وہاں بھی اب کچھ فیصلے ہوں گے اور کچھ ایسے دھرنے کرنے ہوں گے جس میں
मकामी हुकूमत का निजाम पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये स्लोगन धरने देना successful होगा। होते? ग्रास रूट डेमोक्रेसी, धरना मैं करना आपको successful इंशाल्लाह है? लिख के दे रहा हूं कि जो प्रोफेशनल कॉलेजेस में जो क्योंकि ये हम उनके फ्यूचर की बात कर रहे हैं, चाहे वो माशी मसाइल हो, चाहे इंतजामी हो, चाहे वो उनके सियासी जमहूरी हुकूक से मुताल्लिक हो, मकामी हुकूमत के इख्तियारात और वसाइल। आप देखिएगा कि अब जो मोबिलाइजेशन कराची से शुरू होगी, मुझे यकीन है कि लाड़काना, नवाबशाह, दादू, सांगड़, लाहौर और सियालकोट, साहिवाल, पिंडी और फिर कोयटा, पेशावर भी इंशाअल्लाह ताला हमारी उस मूवमेंट को फॉलो करेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान को इस मूवमेंट आपकी गर्दाब से निकालना चाहते मूवमेंट हैं। आपकी डी चौक का रुख करेगी? देखिए, डी चौक पर भी खुद ब खुद लोग जमा होंगे। जब कराची में डी चौक पर जमा जब हुए थे लोग, तो चीन के सदर को नहीं आ सका था। इंशाअल्लाह हमारा धरना ऐसा होगा कि पाकिस्तान का सदर कहीं बाहर नहीं जा सकेगा, उसे यहीं पर कयाम करना होगा। अच्छा, और मुझे हम बताइए कि एक हम बात प्राइम में- मिनिस्टर का ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे कि उन्होंने 180 दिन वो 30 महीनों में 6 महीने वो बाहर रहे। इंशाअल्लाह हम वो रिकॉर्ड कायम करेंगे कि 180 दिन तक वजीर आजम को पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देंगे, उन्हें अवाम के फैसले करने होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, मुझे लोगों को ये बड़ा गिला है कि चूंकि धरने चलते रहे, चूंकि इंतखाबात चलते रहे, गवर्नेंस आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप दफ्तर ही नहीं पहुंच सके, क्योंकि आप प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स करते रहे। अब MQMP अगर एहतजाजी पॉलिटिक्स करेगा, बहुत आसान, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। अगर आपके पास सॉल्यूशंस भी मौजूद हों, आप सिर्फ मसाइल का ढोल ना बजाएं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होगी तो वो धरना कामयाब होगा। अच्छा, अगर तो धरना आपकी सोल्यूशन ये है कि देखिए, मैं बताऊं कि धरना कि 2014 का उनके मुतालबा था कि वो अलामती- वजीर आजम इस्तीफा दे। देखिए- आपका मुतालबा ये है कि वजीर आजम घर से ना निकले। नहीं, मेरा मुतालबा क्या है? देखिए, मेरा मुतालबा क्या है कि एक ऐसा वजीर आजम आए जो कि ज्यादा पाकिस्तान ही में रहे, जो सारे सूबों में जाए। बातों का सिलसिला जारी रहेगा। छोटा सा वक्फा लेंगे, कुछ लम्हों में वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तब्दीली रेहाम खान के साथ। और किस किस्म की तब्दीली है कि लोकल बॉडीज भी हो चुके, लेकिन हम मर्दमशुमारी का भी कह रहे हैं, लेकिन वहां भी कोई सोल्यूशन दिखाई नहीं देता। फारूक सत्तार साहब आज हमारे खुसूसी मेहमान हैं। 140A भी आपकी वजह से नहीं लगा, सुप्रीम कोर्ट की वजह से लगा। एक रिफॉर्म एजेंडा है और एक लाताल्लुकी बेइसी मुजरिमाना गफलत है कि जो स्टेटस को इसी को चलने दे। स्टेटस को चलेगा तो एवोल्यूशन नहीं होगा, उसके आगे आर लग जाएगा, वो रेवोल्यूशन हो जाएगा, इनकलाब। अच्छा, इनकलाब में फिर ब्लड शेड होगा। असेंबली में जब आप लोग जाते हैं, क्या वजह थी कि 13 माह में MQM के किसी नुमाइंदे को ख्याल नहीं आया कि खुदारा 20 नुकात जो आपने, जो कि चौधरी निसार अली खान का कहना है कि बेशतर नुकात पे काम हो चुका है, या मेरी उर्दू और अंग्रेजी दोनों कमजोर होगी, मुझे तो लग रहा है कि शायद 3 नुकात पे सरसरी सी नजर डाली है, लेकिन आपने क्यों नहीं कुछ किया? चले बाकी जमातों को छोड़ दें। MQM ने हर मौके पर नए सूबों का कयाम, नेशनल एक्शन प्लान की मॉनिटरिंग और मशावरती अमल, इसी तरीके से 140A को हमने री इन्फोर्स किया 140B से। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पड़ी हुई है कि अगर सूबाई हुकूमतें मकामी हुकूमत के इलेक्शन नहीं कराते तो उनका भी हक नहीं है हुकूमत करना, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट में कोई एक आदमी जाएगा और उनकी भी हुकूमत को सस्पेंड कर दिया जाए जब तक कि मकामी हुकूमत के इलेक्शन ना आए, जब तक कि मकामी हुकूमतों को भी एम्पावर ना किया जाए। मेयर का नाम सामने आ गया, ताखीर हम देख रहे हैं। वसीम अख्तर साहब मेयर बनेंगे, उनको इख्तियारात मिलेंगे, कब होगा ये? 140B तो ये पास ही नहीं कराएंगे ना, हमारी तो अक्सरियत नहीं है। 140A तो हमने पास कराई थी जब PMLQ मुशर्रफ साहब की कहा जाता था कि बनाई हुई पार्टी थी, तो PMLQ ने तो अक्सरियत में वोट दिया तो 140A पास हो गया, वरना पाकिस्तान की बाकी सारी रिवायती जमातें 140A को भी खत्म करने के दर पे थी। हमने 18वीं तरमीम में ये शर्त लगाई कि हम 18वीं तरमीम में जब वोट देंगे आप 140A को खत्म ना करें। हम सबसे बड़े कस्टोडियन हैं 140A के। लेकिन आपने शुरू में कहा था कि प्रॉब्लम बताएंगे साथ सोल्यूशन बताएंगे। अब मैं आपको क्यों वोट दूं solution- जब आप अगर आपकी स्पीचेस भी मौजूद हैं असेंबली में और आप कह रहे हैं कि 140B जैसे आपने रेजोल्यूशंस भी पुश किए हैं, लेकिन अगर आपकी कोई बात ही नहीं सुन रहा तो फिर आपकी तो मेरे लिए ऐसी पार्टी की
کہ جس کی بات ہی کوئی نہیں سن رہا, جس کی پاور ہی کوئی نہیں ہے, وائی شوڈ آئی ووٹ فار یو؟ اسی لیے تو آپ مجھے نیشنلی ووٹ کریں. اب میری یہی ہے کہ مجھے تسی شبینو آزمایا, سانو بھی ایک باری آزماؤ, یہ تانو سواد نہ آوے تو پیسے واپس. یہ گارنٹی بھی میں دے رہا ہوں کہ آپ مجھے ایک مرتبہ. یہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ میرا تعلق خیبر پختونخوا سے, آپ کا خیال ہے ہم ہر دفعہ ایک نئی حکومت کو چانس دیتے میں ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دیکھیں آج آپ نے ایک اور زبان میں بولے, میرا خیال ہے آپ نے ووٹرز پہ کیا الطاف بھائی کا اب آپ نمائندہ پشتو میں بولنے شروع ہو جائیں تو کیا بات ہے. الطاف بھائی خیر راگلے میں کہتا ہوں اور پشتو تھوڑا تھوڑا پوئے, میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم زیادہ بولوں گا. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ ہم اور آپ ایک ایجنڈا لے کر جاتے ہیں. ساری پارٹیاں الیکشن لڑ رہی ہیں. پاکستان کا یوتھ اگلے الیکشن سے ایک سال پہلے ان شہروں کی بڑی شاہراہوں پر, پریس کلب پر جا کے دھرنے دیں یا بیٹھے اور مطالبہ کریں الطاف بھائی سے, نواز شریف بھائی سے, آصف زرداری بھائی سے, عمران بھائی سے, سب سے. اور کیا مطالبہ کریں اسفندیار ولی سے کہ یہ ہماری 5-6 ڈیمانڈز ہیں, ہمیں ایسے نمائندے دیں. دیکھیں میں ایم کیو ایم کا پرائم منسٹر لانے کی بھی بات نہیں کر رہا کہ ہمیں دیں, ایسے نمائندے ہر پارٹی میں آ جائیں. نوجوانوں سے پوچھتے ہیں, ہاں. یہ نوجوان ہمارے ملک میں آپ یعنی یہ جنرل روزگار سنیے. آپ کو دیتے نہیں ہیں, اچھی تعلیم آپ کو دیتے نہیں ہیں, پینے کا پانی دیتے نہیں, فری وائی فائی دیتے نہیں ہیں, اور آپ سے توقع کرتے ہیں کبھی ایک دھرنا کبھی دوسرا دھرنا, آپ ایک اور دھرنے پہ آپ کو استعمال کرنے جا رہے ہیں. یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جہاں ایک بلدیاتی امیدوار, ایک میئر جو ہے وہ اپنے اختیارات کے لیے روڈ پر آ جائے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جہاں عوام کو اپنے اختیارات حاصل کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر ایک کیمپین چلانی پڑے؟ اگر یہ ایک جمہوریت ہے تو پھر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہم اس نظام کے ہرگز پاسدار نہیں کہ جس نظام میں قاتل قصوروار نہیں. جس ایج میں یہ ہے, میں اس ایج میں تھا تو شاید میں اب بھی مجھے یہ امید تھی کہ پاکستان میں یہ تقسیم نہیں ہے. میں نہ بھی کہوں اپنے آپ کو مہاجر تو میری آئیڈینٹی پاکستانی کے طور پر تو چلیں آپ مان لیں گی, لیکن اگر ذیلی شناختوں کی اہمیت ہو جائے ملک کے انتظامی معاملات میں, ایک کوٹا سسٹم لگا دیا جائے, اس بنیاد پر اربن اور دیہی سندھ کی تفریق کی جائے, ڈیولپمنٹ میں بھی مجھے میرا جائز حصہ نہ دیا جائے, تو لامحالہ میرے لاشعور میں سے یہ بات میرے شعور میں آ جائے گی کہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی جو ایڈمنسٹریٹو آئیڈینٹیٹیز ہے اس میں شاید میں کہیں لیک کرتا ہوں یا میں دوسروں سے مختلف ہوں. یہ نیچرلی آتا ہے. اگر پاکستان میں, اسی لیے سب سے زیادہ ایم کیو میں کہتی ہے کہ ہم ایک نیشنل ایجنڈے پر کام کریں, نیشنل ایکشن پلان کو بھی اونرشپ دیں لوگوں کی, نیشنل اکانومک پلان بھی بنائیں, ایس ایم ایز کو, چھوٹی صنعتوں کو, عام آدمیوں کو امپاور کریں, لینڈ ریفارمز کر کے کسانوں, ہاریوں, دیہی علاقوں کی ماؤں بہنوں کو امپاور کریں. اگر یہ ایجنڈا آگے بڑھے گا, اس پر ہم سولوشن کے ساتھ بات کر رہے ہیں, لوکل گورنمنٹس کو امپاور کریں. ہونے دیں گے جو لوگ اقربا پروری پہ, جو لوگ جاگیردارانہ نظام پہ, ووٹ خریدنے پہ, وڈیرا سسٹم پہ بلیو کرتے ہیں, ایسا ریئلسٹکلی ہوگا؟ دیکھیں ایسا ہی ہونا چاہیے, ایسا ہی ہونا چاہیے. اور جب آپ مجھے بتائیں کہ کیسے, اسٹیپ 1, اسٹیپ 2, اسٹیپ 3. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ایک بہت بڑی موبلائزیشن کرنے کی عوام کی, لوگوں میں جا کر انہیں یہ بتانا ہوگا, میڈیا کے ذریعے بھی یہ ساری باتوں کو لوگوں تک پہنچانا ہوگا, اور اس اعتماد کا اظہار کرنا ہوگا کہ جب پاکستان قائم ہو سکتا ہے اتنی مخالفتوں کے باوجود بھی, تو پھر یہ پاکستان پوری دنیا میں ایک وقت تھا کہ یہ ایشیا کا ٹائیگر تھا, اٹ واز نمبر 2 آفٹر جاپان. اور آج ملیشیا, بنگلہ دیش, تھائی لینڈ, وہاں کی ایکسپورٹ, وہاں کی کرنسی, وہاں کا زر مبادلہ ہم سے, مطلب ساری چیزیں ہم سے وہ آگے چلے گئے. لیکن ایف آئی اے کی کارروائیوں کے حوالے سے سندھ حکومت نے چودھری نثار علی خان کی جوڈیشل کمیشن بنانے کی حمایت کر دی ہے. اس سلسلے میں ایم کیو ایم کا کیا موقف ہے؟ آپ بھی حمایت کریں گے؟ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جو لوگوں میں بہت تیزی سے بات جاری ہے, وہ یہ کہ یہ دونوں بڑی جماعتوں کا مکمکہ ہے, اور یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سے انہوں نے ایک دوسرے کے مفادات کے تحفظ کی جو قسم کھائی ہے, اس کو یہ ملک کو داؤ پر لگا رہے ہیں, اس قسم کو نبھا رہے ہیں, کیونکہ دونوں کے جو الماری ہے اس میں اسکیلیٹنز ہیں, بڑا ایکسس بیگیج ہے جو دونوں لے کر چل رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کبھی بھی پاکستان میں ایک شفاف جمہوریت تو قائم نہیں ہونے دیں گے, کرپشن سے پاکستان کو تو پاک یہ ہونے نہیں دیں گے, اور ان کی پالیسیاں ساری چند سو خاندانوں کے مفادات کا تحفظ کرے گی. نیب کی بات ہوئی تو کہا گیا کہ جب نیب نے پنجاب کا رخ کیا, جب سندھ میں پیپلز پارٹی پر تھی تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا, جب پنجاب میں گئی تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ وہ نیب کے اوپر ایک سپرا نیب بنائیں گے. تو یہ وہی والی بات ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں کسی چیف آف دی آرمی اسٹاف کو سپرا پرائم منسٹر نہیں بننے دوں گا,
تو جب پرائم منسٹر کوئی سپرا پرائم منسٹر نہیں بنے گا تو یہ سپرا نیب کی باتیں پھر آج کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کو یہ لگ رہا ہے ہر کہ ادارے کو اختیار دیں، ایف آئی اے کو اختیار دیں، رینجرز کو اختیار دیں، اور ان کے اوپر کوئی چیک لگانا ہے تو بالکل چیک رکھیں، وہ کہلاتی ہے سویلین اوور سائٹ۔ نیب کے اوپر بھی تو احتساب، پھر 7 سالوں سے نیب کے قانون کو کیوں نہیں ماڈیفائی اب تک کیا؟ کیوں انتظار کیا گیا کہ حالات اس نہج تک پہنچے کہ جب قائم علی شاہ امن قائم نہیں کر سکے تو ہم نے چودھری نثار سے کہا کہ اب فوج کو یا رینجرز کو بھیجیں، وزیر اعظم کو کہا، نواز شریف کو، تو سب نے اتفاق کیا اور رینجرز کر رہی ہے۔ اب اگر قائم علی شاہ اور وزیر اعظم کرپشن کو ختم نہیں کریں گے اور یہ تجربے کرتے رہیں گے اور ایڈ ہاک جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کریں گے تو پھر کیا کوئی مسیحا آئے گا؟ ایڈ ہاک تو فوری طور پہ ہو سکتا ہے نا، اگر نیب کے لاز چینج کریں گے، رول چینجز کریں گے، اس پہ تو بہت دیر لگ جائے گی۔ دیکھیں نا فورن کیا نا کہ رینجرز کے اختیارات سلب کر لیے جائے، وہ بحث ہو گئی صبح اسمبلی میں اور اکثر یہ سے انہوں نے اپنی مرضی سے پاس کرا دیا۔ تو ایسے قوانین بنانا، ایسی قرارداد پاس کرنا جو آپ کو صرف سوٹ کرے، آپ کے مفادات کو، جس میں اوپننیس نہ ہو۔ قائم علی شاہ بھی کہتے، وزیر اعظم بھی کہیں کہ نیب ہو، ایف آئی اے ہو، ہم اس کو کھلی چھوٹ دیتے، وزراء کو بھیجیں گے، اگر سابق وزراء اعظم کو بھیجیں گے اگر وہ کرپشن کے، اگر ان کے اوپر کوئی الزام ہے تو ہم ہر تحقیقات کے اپنے آپ کو احتساب کے لیے جوڈیشل کمیشن از ناٹ دی آنسر۔ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں، اٹ از ناٹ دی پرفیکٹ سولوشن، میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن آپ کو اعتراض نہیں ہے، اصولی طور پہ اعتراض نہیں ہے جوڈیشل کمیشن پہ؟ جوڈیشل کمیشن پر کوئی سویلین اوور سائٹ اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک راہ فرار ہے۔ بہت بہت شکریہ، ہم فاروق ستار صاحب سے بات کر رہے تھے۔ تبدیلی ہمیشہ صرف عوام سے آتی ہے، سوچ بدلنے سے آتی ہے، اور جب تک آپ اپنی سوچ نہیں بدلیں گے، ہمارے نمائندے ہمارے بارے میں اپنی سوچ کبھی بھی نہیں بدلیں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ کی امان میں رہیں، اللہ حافظ۔